الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقید کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج بھی اسپیشل کلاس لیول 2 کے اسٹوڈنٹس کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سمت قبلہ کا قاعدہ زبدۃ التوقید کتاب سے۔ قبلہ مفتی بحر العلوم سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ التوقید میں سمت قبلہ کے 2 قاعدے تحریر فرمائے۔ ان میں سے قاعدہ اولا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 9 پر، یعنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ یہ اسی سے اپنے جو ہے اس کو فائل کو بنایا گیا ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں کو جو قاعدے تھے اس میں لوگارتھم یوز ہوتا تھا تاکہ ضرب کے بجائے جمع سے کام چل جائے، تقسیم کے بجائے نفی سے کام چل جائے۔ وہ علامتوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور منفی علامت سے گریز فرماتے تھے۔ تو منگیر شریف یعنی ان کا اپنا جو شہر ہے مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہند میں، اس کا عرض بلد ہے 25 درجہ 23 دقیقہ شمالی اور طول بلد ہے 86 درجہ 30 دقیقہ شرقی۔ عرض کعبہ آپ نے لیا 21 درجہ 25 دقیقہ شمالی، ہم بھی لیتے ہیں، لیکن طول کعبہ آپ کے زمانے میں جو تحقیق آپ تک پہنچ پائی ہوگی وہ صحیح نہیں پہنچ پائی اور آپ نے 40 درجے 10 دقیقے شرقی لیا۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 1982 میں ہوا اور 1987 میں ایک پروفیسر عبداللطیف بن عبدالعزیز نے ایک کتاب لکھی اور اس نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کا طول جو ہے 39 درجے 49 دقیقے اور 29.1 ثانیہ ہے، شرقی ہے۔ حالانکہ جدید تحقیق میں صرف 5 ثانیے کا فرق ہے، یعنی 500 فٹ کے لگ بھگ وہ خانہ کعبہ کے درست مقام تک وہ رسائی حاصل کر چکا تھا 1987 کی چھپی ہوئی کتاب کے مطابق۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو جدید تحقیق پہنچ نہیں پائی ہوگی، لہذا آپ نے قدیم تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طول بلد جو ہے وہ 40 درجے 10 دقیقے لیا۔ اس میں کافی تفاوت ہے، یعنی 39 50 اور 40 10 پورے 20 دقیقے 20.5 دقیقے بن جاتے ہیں جدید تحقیق پر، اور یہ کم و بیش 35 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ جہاں پر اب ہے جدید تحقیق پر، تو ماضی میں اس کو 35 کلومیٹر دور کہیں سمجھا گیا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ سب سے پہلے ہم فصل طول معلوم کریں گے۔ ہم نصاب توقید حصہ اول کا جو ہمارا قاعدہ تھا اس کے اندر بھی ہم فصل طول ہی معلوم کرتے تھے، یعنی طول بلد مائنس طول کعبہ۔ لیکن ہمارے اکابرین جو ہے وہ مائنس اس طرح نہیں فرماتے کہ ہمیشہ مائنس ہی کریں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ طول بلد اور طول کعبہ اگر جہتاً یکساں ہیں، یعنی دونوں شرقی ہیں دونوں غربی ہیں، تو بڑے سے چھوٹے طول بلد کو کم کریں گے ورنہ مجموعہ لیں گے۔ تو یہاں چونکہ ایسے ہی ہے، منگیر کا طول بلد 86 30 شرقی ہے اور خانہ کعبہ کا 40 10 شرقی کی پرانی تحقیق پر، تو لہٰذا ہم نے تفاضل لے لیا، بڑے سے چھوٹا گھٹایا، تو دیکھیں 86 30 میں سے 40 10 گئے تو یہ بچے 46 20، یہ ہو گیا فصل طول۔ اب اس فصل طول کا کوسائن نکالا تو ہم کیلکولیٹر سے ایسے ہی نکالیں گے لاگ کوس درجہ جمع 10، تو دیکھیں ہمیں حاصل ہوگا 9.839139586۔ اب ہم عرض مکہ کا کوٹینج لیں گے، یعنی ٹینجٹ کا الٹ لیں گے۔ ہم نے کیا کیا، لاگ لکھا اور بریکٹ میں ٹین اور درجہ لکھا، یعنی درجہ دقیقہ ثانیہ جو بھی ہو، اور اس کا انورس لیا۔ تو یہ کیا کرے گا، پہلے جو ہے درجے کا ٹینجٹ نکلے گا، اس کا انورس نکلے گا، پھر لاگ نکلے گا، اور اس کے بعد 10 جمع ہوں گی۔ لہذا یہ ہو گیا عرض مکہ کا کوٹینج۔ یہاں پر ہم 21 25 ہم نے رکھا تو جواب آیا 10.406457773۔ اب ہم عرض مکہ کے کوٹینج میں فصل طول کا کوسائن جمع کریں گے۔ لہذا ہم نے جو فصل طول کا کوسائن لیا تھا 9.839 سم تھنگ اور عرض مکہ کا کوٹینج 10.406 سم تھنگ، ان کو جمع کیا تو ہمیں حاصل ہوا 20.2455972۔ یاد رکھیے اگر حاصل جمع 20 سے اوپر ہو تو ہم اس کو 20 سے کم کر لیں گے، جس میں سے 10 گھٹا دیں گے۔ اب ہم نے
اس میں سے 10 نکال دیا تو ہمیں حاصل ہوا 10.24559732۔ اب ہم نے جو ہے وہ اس کی قوس نکالنی ہے جدول کوٹینج میں، تو لہٰذا ہم اس میں سے پھر 10 مائنس کریں گے۔ ہم نے حاصل جمع میں سے 10 مائنس کیے اور ہم نے اس کا لاگ لیا، اینٹی لاگ لیا اور انورس لیا اور پھر اس کا ٹین انورس لیا، تو ہمیں عرض موقع حاصل ہوئی۔ دیکھیے ٹین انورس بریکٹ اینٹی لاگ، یہ ہمارے کیلکولیٹر میں شفٹ کے ساتھ آئے گا، جب شفٹ لاک کریں گے تو پھر اینٹی لاگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ حاصل جمع کی رقم لکھی اور اس میں سے 10 گھٹاتے ہوئے 2 بریکٹ چونکہ کھلے تھے 2 بریکٹ بند کر کے انورس لگا دیا، تو ہمیں یہ عرض اپنے حاصل ہوا، جو عرض موقع ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی 29 درجے 36 دقیقے، یہاں لکھنے سے باقی رہ گیا۔ اب منگیر شریف کا عرض کیا ہے؟ 25 درجے 23 دقیقے۔ اب ہم تفاضل عرضین لیں گے۔ اب یہ کیوں لیں گے تفاضل؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کبھی تفاضل عرضین لیں گے اور کبھی مجموع العرضین لیں گے، یعنی ایک ہے عرض موقع اور دوسرا ہے عرض بلد، تو ان دونوں کو جمع کریں تو دونوں کو ایک ساتھ پکارنا ہو تو ہم تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں گے عرضین، تو لہذا جب بھی عرضین کی بات آئے گی سمت قبلہ کے باب میں تو اس میں عرض موقع اور عرض بلد مراد ہوں گے۔ اب ان کا تفاوت کب لیں گے اور مجموعہ کب لیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاک و ہند میں تفاضل عرضین ہی لیا جائے گا۔ تو اب ہم نے 29 36 یعنی بڑے میں سے جو عرض موقع تھی اس میں سے ہم نے عرض بلد کو گھٹایا تو ہمیں حاصل ہوا 4 درجے 13 دقیقے۔ اب ہم نے عرض موقع کا کوسائن لیا، ٹھیک ہے، اور فصل طول کا ٹینج لیا اور ان دونوں کو جمع کر دیا تو ہمیں یہ حاصل ہوا 19.95948733۔ اب ہم نے تفاضل ارزین کا سائن لیا، لاک سائن 413 جو ہمارا آیا تھا جمع 10، تو ہمیں یہ حاصل ہوا 8.866454531۔ ہم نے اب اس تفاضل ارزین کا جو سائن تھا اس کو ہم نے اس حاصل جمع ثانی میں سے گھٹا دیا 19.95 میں سے، یہ دیکھیے 19.959 سم تھنگ سے مائنس کیا 8.866 سم تھنگ کو، تو ہمیں جواب حاصل ہوا 11.09303228۔ یہ حاصل تفریق کہلایا۔ بس اب آخری کام رہ گیا، اس حاصل تفریق کی ہم کوٹنج کے اندر قوس دیکھیں گے کہ کتنے درجے کا یہ کوٹنج بنتا ہے۔ کوٹنج کہتے ہیں ذل التمام کو، ٹینج کہتے ہیں ذل کو، کوٹنج کہتے ہیں ذل التمام کو۔ تو ٹین انورس بریکٹ اینٹی لاگ بریکٹ حاصل تفریق -10 ڈبل بریکٹ کلوز انورس، تو ہمیں حاصل ہوا 4 درجے 37 دقیقے۔ اب ہم کس طرف منہ کریں گے اور کس قدر انحراف کریں گے، کس جانب انحراف کریں گے، تو دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ منگیر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، تو چونکہ یہ خانہ کعبہ کے مشرق میں ہے لہذا ہمارا نقطہ مغرب اعتدال ہوگا، ٹھیک ہے، اور 4 درجے 37 دقیقے ہمیں نقطہ مغرب سے گھومنا ہوگا۔ کس جانب؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عرض موقع بڑی ہے یا چھوٹی۔ ہم اوپر گئے اور ہم نے دیکھا کہ عرض موقع 29 درجے تھی اور عرض بلد 25 درجے، تو عرض موقع بڑی ہے۔ جب عرض موقع بڑی ہوگی تو ہم شمال انحراف کریں گے، لہذا آخری جواب یہ آیا کہ 4 درجے 37 دقیقے منگیر والے انحراف شمالی کریں گے نقطہ مغرب سے، اس لیے کہ عرض موقع عرض بلد سے زائد ہے، اور اگر عرض موقع چھوٹی ہوتی تو پھر ہم انحراف جنوبی کرتے۔ اب آئیے اس بات کو میں سمجھاتا ہوں کہ ہم تفاضل ارزین کب لیں گے اور مجموع الارزین کب لیں گے۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، فصل طول کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فصل طول کم، تو 90 درجے سے کم کو فصل طول کم کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فصل طول زیادہ، 90 درجے اور 180 درجے کے درمیان جو فصل طول ہوگا اس کو کہیں گے زیادہ فصل طول۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر کم فصل طول ہے تو پھر
اگر شمالی عرض بلد ہوگا تو ہم تفاضل ارضین لیں گے، اور اگر جنوبی دنیا ہوتا ساؤتھ افریقہ وغیرہ تو پھر ہم مجموع الارضین لیتے، اور اگر فصل طول 90 سے زیادہ ہوگا تو پھر ہم الٹ کر دیں گے۔ اب شمالی ہونے کی صورت میں ہم مجموع الارضین لیں گے، اور جنوبی ہونے کی صورت میں ہم تفاضل ارضین لیں گے۔ اور ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ اگر فصل طول 90 سے زیادہ ہو جائے تو ہم اس کی تنقیح کر لیں گے، یعنی 180 میں سے اس کو گھٹائیں گے تو جو حاصل ہوگا اس کی تنقیح ہو جائے گی، اور ہم اس کو فارمولے میں رکھیں گے۔ اسی طرح مجموع الارضین بھی 90 سے بڑھ سکتا ہے، مثلا 70 درجہ عرض بلد ہے اور خانہ کعبہ کا 21 درجہ 25 دقیقہ، تو یہ 90 سے بڑا ہو گیا۔ اس صورت میں بھی ہم اس کی تنقیح کریں گے، یعنی 180 میں سے عرض تفاضل ارضین مجموع ارضین کو گھٹا لیں گے تو ہمیں تنقیح شدہ ہمیں ارضین مجموع ارضین حاصل ہو جائے گا، اور اس کو ہم فارمولے میں رکھ کر مسئلے کو حل کریں گے۔ کتنا مشکل ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ہمارے اکابرین کے دور میں یہی آسان تھا، کیونکہ وہ جداول سے ان چیزوں کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو کیا کوئی آسان طریقہ ہے کہ رہے فارمولہ بزرگوں کا، اور اپنی جو چٹکی بجاتے میں ہمارا کام ہو جائے اور جلدی سے ہمیں جو ہے سمت قبلہ حاصل ہو جائے؟ تو بالکل آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے سائنٹیفک کیلکولیٹر سے اسی سمت قبلہ منگیر کو ہم یوں حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اے میں عرض بلد محفوظ کیجئے، تو 25 کو اے میں ڈال دیا۔ بی میں عرض کعبہ محفوظ کیجئے، 21 ہم نے بی میں ڈال دیا۔ اب یہاں دیکھیے وہی چیز ہوگی، ہم اس کی سارا اہتمام کریں گے۔ اب ہم فصل طول نکالیں گے، اس کو محفوظ کیے بغیر، کیونکہ ہمیں فصل طول کی حاجت ہوتی ہے نہ کہ طول بلد کی، لہٰذا ہم فصل طول نکال کے ضرور محفوظ کر لیں گے۔ تو ہم نے طول بلد 86 30 میں سے گھٹایا 40 10، اور ہم نے اس کو سی میں محفوظ کر لیا 46 20 کو۔ اب ہم نے عرض موقع نکالی، تو tan انورس بریکٹ اوپن tan بی یعنی tan عرض کعبہ 21 25 تقسیم cos سی یعنی کوسائن فصل طول یعنی 46 20، تو ہمیں جواب حاصل ہوا 29 درجے 35 دقیقے 58.75 ثانیہ۔ دیکھیے اسی کو راؤنڈڈ کر کے ہمارے بزرگوں نے 29 درجہ 36 دقیقہ لیا تھا۔ یہ دیکھیے 29 درجہ 36 دقیقہ جو ہے وہ عرض موقع نکلی تھی، وہ ہمیں حاصل ہوئی۔ پھر ہم نے تفاضل یا مجموع ارضین کا فیصلہ کیا، چونکہ یہاں پر عرض شمالی تھا اور مکہ بھی شمالی ہو اور فصل طول 90 سے کم ہے، لہذا ہم نے بڑے میں سے چھوٹا گھٹا دیا، تو ہم نے ڈی میں سے اے نکال دیا۔ ڈی کیا تھا؟ عرض موقع 29 35 سم تھنگ، اور اے کیا تھا؟ عرض منگیر، تو لہذا ہم نے 25 سے اس کو نکالا، تو ہمیں 4 درجے 12 دقیقے 58.75 ثانیہ حاصل ہوا، اور اس کو ہم نے ای میں محفوظ کر دیا۔ اب ہم نے انحراف نکالا، tan انورس بریکٹ سائن ارضین ای کی ویلیو ہم نے اٹھا لی، تقسیم cos عرض موقع یعنی 29 35 58.75 tan سی یعنی فصل طول تو 46 20، ہمیں جواب حاصل ہوا 4 درجے 36 دقیقے 51.73 ثانیہ۔ اس کو بھی راؤنڈڈ کریں تو یہ بنے گا 4 درجے 37 دقیقے، اور وہ فیصلہ باقی رہے گا کہ انحراف ہمیں شمالی کرنا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ آج ہم نے الحمدللہ ضبط التوقیت کا ہم نے پہلا قاعدہ سمت قبلہ کے حوالے سے پڑھا، اور فتح رضویہ شریف میں جو ہے وہ بہت ساری مثالیں سمت قبلہ کی حوالے سے وہ اسی طرح حل کی گئی ہوں گی۔ تو گویا آج ہم نے وہ سیکھ لیا کہ ہم فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے بھی فیض یاب ہو سکے۔ ہم نے ضبط التوقیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی سیکھا تھا۔ اصل میں نصف النہار کا جو قاعدہ ہے نا ضبط التوقیت میں، صفحہ نمبر 3 پر دیا ہوا ہے نصف النہار کا قاعدہ، وہ اس طرح ہے کہ 12 میں جمع کر دیں تعدیل ایام کو، اگر وہ زائد ہو تو جمع کر دیں، ناقص ہو تو کم کر دیں، اور اس کے بعد تعدیل مروج کو ملا دیں، وہ بھی اگر زائد ہو تو جمع کر دیں اور ناقص ہو تو گھٹا دیں۔ یوں جو ہے
وہ حاصل ہو جائے گا نصف النہار کا وقت، جس کو ہم میاری زوال، میاری نصف النہار کہتے ہیں۔ نصاب توقیت حصہ اول صفحہ نمبر 139 سمت قبلہ معلوم کیجیے۔ تو آپ نے ضد توقیت کے قاعدے سے نکالنا ہے پہلا، 10واں، 12واں